اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سمپل پاسٹ ٹینس کے متعلق۔ سمپل پاسٹ ٹینس کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے، لیکن عام طور سے سمپل پاسٹ ٹینس کے نام کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم بھی اسی نام کو استعمال کریں گے۔ تو چلیے اب کچھ ایگزامپلس کی مدد سے سمپل پاسٹ ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل کر ان جملوں کو پڑھیں گے۔ پہلا جملہ، He went to America in 1498، یعنی وہ 1498 میں امریکہ گیا تھا۔ اگلا جملہ، We went to the market yesterday، یعنی ہم کل مارکیٹ گئے تھے۔ اب اگلا جملہ، I saw a good film last week، یعنی میں نے پچھلے ہفتے ایک اچھی فلم دیکھی تھی۔ اب اگلا جملہ، They finished their work at 7 o'clock، یعنی انہوں نے 7 بجے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ اب اگلا جملہ، People lived in caves a long time ago، یعنی بہت عرصہ پہلے لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ اب آخری جملہ، She was well behaved in her childhood، یعنی وہ اپنے بچپن میں بہت تمیزدار تھی۔ تو ان تمام جملوں کے ترجمے کو سن کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان میں تھا، تھی یا تھے کے جو الفاظ ہیں انہیں دہرایا گیا ہے، جیسے کہ he went یعنی وہ گیا تھا، we went ہم گئے تھے، I saw میں نے دیکھی تھی، they finished انہوں نے ختم کر لیا تھا، people lived یعنی لوگ رہتے تھے، she was وہ تھی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان تمام جملوں میں کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی گئی ہے جو کہ ماضی میں کیا جا چکا ہے، یعنی وہ عمل ماضی میں ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پاسٹ یعنی ماضی کی کسی عمل کے متعلق بات کی گئی ہے۔ اب ورب کی فارم کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سمپل پاسٹ ٹینس کہلایا جاتا ہے۔ تو ان تمام جملوں میں جو ورب استعمال کیے گئے ہیں انہیں انڈر لائن کر دیا گیا ہے۔ ہر جملے میں ورب کی صرف ایک ہی قسم کا استعمال کیا گیا ہے اور ورب کی یہ قسم کہلائی جاتی ہے، یعنی ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے ان تمام جملوں میں وہ کہلائی جاتی ہے سمپل پاسٹ فارم۔ تو اسی لیے اس جملے کے ٹینس کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی جملے میں صرف ایک ہی ایکشن ورڈ کا استعمال کیا گیا ہو، یعنی صرف ایک ورب کا استعمال کیا گیا ہو اور وہ ورب اپنی سمپل پاسٹ فارم میں موجود ہو، اس کا مطلب ہے اس جملے کا جو ٹینس ہے وہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ جیسا کہ لفظ went جو ہے یہ ورب go کی سمپل پاسٹ فارم ہے، اسی طرح سے لفظ saw یہ ورب see کی سمپل پاسٹ فارم ہے، جبکہ لفظ finished یہ ورب finish کی سمپل پاسٹ فارم ہے۔ اسی طرح سے live کی سمپل پاسٹ فارم ہے lived اور is کی سمپل پاسٹ فارم ہے was۔ تو سمپل پاسٹ ٹینس کی مدد سے کسی ایسے عمل کے متعلق بتایا جاتا ہے جو کہ پاسٹ یعنی ماضی میں کیا گیا تھا۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت اہم ہے کہ کسی بھی ورب کی سمپل پاسٹ فارم کیسے بنائی جاتی ہے۔ عام طور سے جو وربس ریگولر ورب کہلائے جاتے ہیں ان کی سمپل پاسٹ فارم بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ورب کے آخر میں صرف لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ فنش کی پاسٹ فارم ہے فنشڈ۔ اس کا مطلب ہوا کہ لفظ فنش جو ہے یہ ایک ریگولر ورب ہے۔ اسی طرح سے لیو کی پاسٹ فارم ہے لیوڈ، تو یہ بھی ایک ریگولر ورب ہے۔ لیکن جو وربس اس ای ڈی والے فارمولا کو فالو نہیں کرتے وہ irregular ورب کہلائے جاتے ہیں۔ irregular وربس کی سمپل پاسٹ فارم کے الگ ہی اسپیلنگ ہوتے ہیں، یعنی بالکل مختلف قسم کے اسپیلنگ ہوتے ہیں اور انہیں صرف زبانی یاد رکھ کر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر go کی سمپل پاسٹ فارم ہے went، اسی طرح سے is کی سمپل پاسٹ فارم ہے was۔ تو یہ دونوں ورب جو ہیں go اور is یہ irregular verbs کہلائے جائیں گے۔ تو irregular verbs کی سمپل پاسٹ فارم کو استعمال کرنے کے لیے ان کی پاسٹ فارم کے اسپیلنگ کو یاد کرنے کی ضرورت ہوگی۔
چلیے اب مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر جو مختلف قسم کے جملے بنائے جاتے ہیں ان کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کا جملہ۔ اس سے مراد ہے کوئی ایسا جملہ جس میں آپ کسی بات کے متعلق بتا رہے ہوں کہ ایسا ہوا تھا، یعنی آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوں۔ تو سمپل پاسٹ ٹینس میں بنائے گئے ایک افرمیٹو طرز کے جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ اور پھر ورب کی سمپل پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر جملے میں کوئی ریگولر ورب استعمال ہو رہا ہو تو اس کی سمپل پاسٹ فارم بنانے کا بہت آسان فارمولا ہے، ورب کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لفظ شی کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے جملہ بنایا جا سکتا ہے شی لافٹ، اور لافٹ کا لفظ کس طرح سے بنا؟ لاف کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی لگا کر اس کی سمپل پاسٹ فارم بنا لی گئی ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ جملہ جو ہے شی لافٹ، یہ ہے سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر، شی لافٹ یعنی وہ ہنسی تھی۔ اسی طرح سے اب ہم یہاں اس سبجیکٹ کی جگہ یعنی لفظ شی کے علاوہ کوئی سا بھی اور لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہی، اٹ، آئی، یو، وی، دے، یا پھر کسی بھی جگہ معاف کیجیے گا کسی بھی شخص یا جانور وغیرہ کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ علی لافٹ، سارا لافٹ، دا بوائے لافٹ، دا پیرٹ لافٹ۔ تو اس طرح سے اگر کسی بھی جملے کے اندر صرف ایک ہی ورب کا استعمال کیا گیا ہو اور وہ ورب اپنی سمپل پاسٹ فارم کے اندر ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ایک افرمیٹو جملہ ہے اور اس کا ٹینس کیا ہے؟ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ۔ نیگیٹو سے مراد ہے کوئی ایسا جملہ جس میں آپ کسی بات سے انکار کر رہے ہوں، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر ایک نیگیٹو طرز کے جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ، یعنی کہ لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، وی، دے، یو، یا پھر کسی بھی جگہ شخص یا چیز کا نام سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سبجیکٹ کے بعد ایک نیگیٹو طرز کے جملے میں آتا ہے ایک ورب ٹو ڈو اپنی پاسٹ فارم کے اندر، اور ورب ٹو ڈو کی پاسٹ فارم کیا ہے؟ لفظ ڈیڈ۔ اور چونکہ یہ ایک نیگیٹو طرز کا جملہ ہے لہٰذا اس کے اندر ڈیڈ کے بعد لفظ ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آخر میں استعمال کیا جاتا ہے ایک اور ورب، اور اب کی بار ورب کی جو فارم استعمال کی جاتی ہے وہ ہے بیسک فارم۔ تو اب یہاں ایک نیگیٹو طرز کے جملے کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے سے۔ افرمیٹو یعنی پازیٹیو جس میں بات کا اقرار کیا جا رہا ہو، اور نیگیٹو یعنی منفی جملہ جس میں بات کا انکار کیا جا رہا ہو۔ تو ان دونوں میں الفاظ کی ترتیب کو اگر کمپیئر کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ افرمیٹو جملے میں صرف سبجیکٹ اور ورب اپنی سمپل پاسٹ فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ نیگیٹو جملے میں سبجیکٹ کے علاوہ ڈیڈ اور ناٹ کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ان دو الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو بہت سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب کی بار یعنی نیگیٹو جملے کے اندر ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے وہ سمپل پاسٹ فارم نہیں ہے بلکہ بیسک فارم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جملے میں ورب سے پہلے لفظ ڈڈ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ورب ٹو ڈو کی پاسٹ فارم ہے۔ تو جب لفظ ڈڈ کا استعمال کسی جملے میں کیا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ماضی میں کیا جا چکا ہے یا ہو چکا ہے، لہٰذا جب بھی جملے میں لفظ ڈڈ کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے بعد جملے کے اندر آنے والا ورب ہمیشہ اپنی بیسک فارم میں ہی استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، دے ڈڈ ناٹ گو یا پھر دے ڈڈنٹ گو، یعنی وہ نہیں گئے تھے۔ تو دے کیا ہے؟ یہ ہے سبجیکٹ، اور ڈیڈ یہ ہے ورب ٹو ڈو پاسٹ فارم میں، اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، اور آخر میں جو ورب استعمال کیا گیا ہے لفظ گو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ورب کی بیسک فارم، اور اپنے ٹینس کے لحاظ سے یہ جملہ کہلایا جائے گا کہ اسے سمپل پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جملے میں لفظ ڈیڈ کا استعمال کیا گیا ہو اور اس کے بعد ایک ورب اس جملے کے اندر شامل ہو جو کہ اپنی بیسک فارم میں ہو تو وہ جملہ جو ہے سمپل
پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. اسی طرح سے اگر اسی جملے کے اندر لفظ ناٹ کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک نیگیٹو جملہ ہے اور یہ بھی سمپل پاسٹ ٹینس میں ہی بنایا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس میں ایک انٹروگیٹو جملہ یعنی سوالیہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے. اس میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کے بجائے ورب ٹو ڈو کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے اور ورب ٹو ڈو کی پاسٹ فارم ہے لفظ ڈیڈ. اس کے بعد آ رہا ہے سبجیکٹ اور پھر آخر میں ورب اپنی بیسک فارم میں. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں ڈیڈ شی ارائیو یعنی کیا وہ پہنچ گئی تھی. تو چونکہ یہ ایک انٹروگیٹو یا سوالیہ جملہ ہے تو اس کے آخر میں کوسچن مارک کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور لفظ ارائیو جو ہے یہ ورب کی بیسک فارم ہے. ایک انٹروگیٹو جملے کے اندر اگر لفظ ڈیڈ کے بعد ناٹ کے لفظ کا استعمال کر لیا جائے یعنی اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا انٹروگیٹو نیگیٹو جملہ یعنی ایک منفی جملہ جو کہ ایک سوال بھی ہو. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں ڈڈ ناٹ یو پلے یا پھر ڈڈنٹ یو پلے یعنی کیا تم نے نہیں کھیلا تھا یا پھر کیا تم سب نے نہیں کھیلا تھا کیونکہ یو کا لفظ جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں بھی جملے میں سب سے پہلے لفظ ڈڈ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ورب ٹو ڈو کی پاسٹ فارم ہے. اس کے بعد آ رہا ہے ایک سبجیکٹ اور پھر آخر میں ورب ہے. لفظ پلے جو ہے یہ اپنی بیسک فارم میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمپل پاسٹ ٹینس میں بنائے جانے والے جملوں میں نیگیٹو انٹروگیٹو اور انٹروگیٹو نیگیٹو جملوں کے اندر ورب کی بیسک فارم کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان تینوں طرز کے جملوں کے اندر لفظ ڈیڈ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ورب ٹو ڈو کی پاسٹ فارم ہے جس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل ماضی میں کیا گیا تھا. لیکن صرف افرمیٹو طرز کے جملے کے اندر ورب کی سمپل پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ اس طرز کے جملے میں لفظ ڈیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا لہٰذا ورب کی سمپل پاسٹ فارم کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ماضی میں کیا گیا تھا. لیکن اگر اسی جملے میں لفظ ڈیڈ کا اضافہ کر دیا جائے جیسے کہ شی ڈیڈ تو پھر اس کے بعد چونکہ یہ لفظ ڈیڈ جو ہے یہ ورب ٹو ڈو کی پاسٹ فارم ہے تو اس کے بعد جو ورب ہے اسے سمپل معاف کیجیے گا بیسک فارم میں استعمال کیا جائے گا یعنی اس کے آخر میں ای ڈی کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہو جائے گا شی ڈیڈ لاف. اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ وہ ہنسی تھی. تو یہ تھی سمپل پاسٹ ٹینس کی سینٹنس فارمیشن. اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹینس سے متعلق مختلف اقسام کے جملوں کو پڑھنے کی مشق بھی کریں گے اور کچھ ایسے جملوں کو بھی اسٹڈی کریں گے کہ جن کے اندر irregular verbs کا استعمال کیا گیا ہے.